اب باہر کا کسی کام کے لیے نکلے، ہاں کسی پرندے کو دیکھا، الو کو دیکھا، بلی کو دیکھا، کہتے تھے آج یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ زمانے جاہلیت میں سب کچھ تھا۔ کسی کو دیکھ لینا، یہ بروز سامنے آ گیا ہے، میرا تو کام ہی نہیں ہوگا۔ اب پہلا بات ہے، آپ اس کو ایسے ڈال کے دیکھیں تو پھر سارا دن ایسے چلے گا، ادھار چلے گا۔ کوئی ادھار والا آ گیا ہے، اس کو ادھار دیں گے، یہ فال کرنا یہ بھی غلط ہے، یہ کام بھی وہ نہیں کرتے ہوں گے، وہ دانت بھی نہیں دلواتے۔ مطلب ہے کہ پہلے دانت دلواتے تھے جانوروں کا، یہ بھی کام نہیں کرتے ہوں گے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر توکل مضبوط ہو۔ کسی کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، بڑے سے بڑا دکھ آ گیا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر توکل ان کا مضبوط ہے۔ یہ ان کے اندر خوبی ہوگی، جو یہ خوبی ہوگی بغیر حساب کتاب کے یہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی حساب ہی نہیں ہونا، ترازو نہیں لگنا، سلامتی کے ساتھ امن کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک صحابی کھڑے جس کا نام سیدنا عکاشہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں محبوب پیغمبر میرے لیے دعا کرے، ادعو اللہ، میرے لیے دعا کرے، میں بھی انہیں میں شامل ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تم انہیں میں سے۔ جب وہ صحابی کھڑے ہوئے عرض کی محبوب پیغمبر میرے لیے دعا کرے، میں بھی انہیں میں شامل ہو جاؤں، آپ نے کہا تم انہیں میں شامل ہو گیا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، آپ فرماتے ہیں سبق بہا عکاشہ نمبر لے، عکاشہ نمبر لے لیا ہے۔ یہاں سے ایک اور نکتہ بھی سمجھیں۔ نکتہ کیا ہے؟ نکتہ یہ ہے امام کائنات نے بتایا، صحابی فوراً کھڑے ہوئے، سوچا نہیں تھا، فوراً کھڑے ہوئے، اس نے سوچ کہا کہ میں بھی اب اٹھوں۔ اس عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا نہیں تھا، آپ نے فرمایا فوراً کھڑے ہوئے، کہا محبوب پیغمبر دعا کرے میں بھی شامل ہو جاؤں۔ کوئی بھی نیکی ہو کرنے کے لیے کوئی دعوت دیتا ہے، انسان کو سوچنا چاہیے بلکہ فوراً اس کام کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ مومن جو ہوتا ہے، جو پکا مسلمان ہوتا ہے، وہ نیکی کرتے ہوئے سوچتا نہیں ہے بلکہ پہلی فرصت میں نیکی کرتا ہے۔ عکاشہ جذبے کے ساتھ اٹھے اور محبوب پیغمبر سے عرض کی دعا کرے۔ آپ جب جذبے کو دیکھا، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں تم شامل ہو گئے۔ ایک اور صحابی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میدان بدر سامنے لگ چکا ہے، میدان بدر سج چکا تھا۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، کھڑے ہو جاؤ، جو جنت کی طرف جانا چاہتا ہے۔ میدان سجا ہوا ہے، حالانکہ وہ جہاد کا میدان سجا ہوا تھا، آپ لوگوں کو جنت کے لیے تیار کرتے ہیں، جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حالانکہ سامنے میدان بدر سجا ہوا تھا، لیکن آپ صحابہ کو فرما رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں کہ اگر کسی کو جنت چاہیے کھڑے ہو جائے کہ سامنے جنت سجی ہوئی۔ ایک صحابی ہے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی تھے، کہتے ہیں محبوب پیغمبر اس میدان میں جاؤں جنت؟ محبوب پیغمبر فرمایا جی ہاں، بس صرف موت آ ہے، اگر میدان میں جاتا ہے موت آ گئی شہید ہو گیا جنت میں داخل ہو جائے۔ اچھا، بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، کھجوریں کھا رہے تھے، فرماتے ہیں ان طویلہ، اگر میں کھجوریں کھاتا رہا مجھے دیر ہو جائے گی، میں نے اپنے گھر کو پہنچنا ہے۔ کون سا گھر؟ جنت۔ ہمارا گھر دنیا نہیں ہے جس کو ہم گھر بنا کر بیٹھتے ہیں، اللہ کو بولتے ہیں دنیا کے ساتھ محبت، کرسی کے ساتھ محبت، دولت کے ساتھ محبت، اتنا محبت کر کے ہم کھو گئے اس محبت میں، اللہ کو بھول کے، اللہ کے ذکر کو بھول کے، اللہ کی عبادت بھول کے، سب کچھ بھول کے ہیں، آخرت بھول کے ہیں، میدان محشر بھول کے ہیں، اپنی تیاری بھول کے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ موت کی تیاری ہے، نہ میدان محشر کی تیاری ہے، نہ جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری ہے، بس سب کچھ دنیا ہے، میرا مال ہے،
کرسی کے پیچھے کیا کچھ نہیں کرتے، اس مال کے پیچھے آ کر کیا کچھ نہیں کیا جا رہا، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، نفسی نفسی کا عالم یہاں بنایا ہوا ہے۔ لیکن صحابہ رسول کہتے ہیں اگر میں کھجوریں کھاتا رہا، میرا جو گھر ہے جنت اس میں دیر ہو جائے گی۔ کھجوریں پھینک دی، میدان میں اترے، تھوڑی دیر بعد شہید ہو گئے، شہادت کی خبر آئی، محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے گھر میں کھانا۔ صحابہ میں یہ جذبہ تھا، جنت کے اصول کو سمجھتے تھے، جنت کی طرف تھی، جنت کی تلاش میں تھے، وہ سوچتے نہیں تھے آج کھجوریں کھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے چلا جاؤں گا، سامنے میدان سجا ہوا ہے، نہیں کھجوریں پھینک دی، جذبے کے ساتھ گئے میدان میں، اللہ کے راستے میں شہید ہو۔ دعا کیا کرے کہ اللہ ایمان دے تو صحابہ کرام ایسا ایمان دے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر اللہ ایمان دے، صحابہ کرام جیسا ایمان دے، اگر جذبہ دے تو صحابہ کرام جیسا جذبہ دے، مزاج ہو تو صحابہ کرام جیسا، ان کا مزاج دینی تھا۔ سب دعا کرے، میری مائیں بہنیں بھی جمعہ سننے کے لیے آئی ہوئے ہیں، صحابہ کرام تھے یا صحابیات تھے، جذبہ یہی تھا پہلی فرصت میں وہ اللہ کی عبادت کرتے اور کام بعد میں پہلے اللہ کی عبادت۔ یہ کہتے ہیں پہلے کام بعد میں بات۔ کیسی سوچ بن چکی ہے اس کے ساتھ، افسوس ہوتا ہے لوگوں کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور صحابی صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے ایک مجلس میں کہا کون سا شخص ہے مجھے ضمانت دے ایک چیز کی، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ضمانت دینے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، پوری کائنات کے سردار ہے، انبیاء کے سردار ہے۔ کہتے ہیں کوئی شخص مجھے ضمانت دے صرف ایک چیز کی، چیز کا نہیں بتایا، صرف بات کہیں کھلے سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے، صرف ایک چیز کی ضمانت دینے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب وہ ضمانت جان بھی ہو سکتی تھی، بات بھی ہو سکتی تھی، لیکن صحابی رسول نے سوچا ہی نہیں ہے کوئی چیز نہیں مانگیں گے، دے دوں گا، لیکن کھڑے ہو کے جذبے کے ساتھ جنت چاہیے نا، اس کے بدلے جنت مل جائے گی۔ اور آپ فرما رہے ہیں، کوئی اور نہیں فرما رہا، جنت یقینی ہے، یقین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ صحابہ رسول اٹھتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، محبوب پیغمبر اس چیز کی ضمانت دینے کے لیے میں تیار ہوں، آپ فرمائیں کس چیز کی ضمانت دیں گے؟ اس صحابی کا تھوڑا مثال اور کروا دوں، یہ کون سے جلیل القدر صحابی ہے؟ جب مدینہ میں کچھ فتنے اٹھے، یہ صحابی اپنی بیوی کو، اپنے ریوڑ کو لے کر ایک ایسی وادی میں چلے جاتے ہیں جہاں کوئی بستی نہیں، جنگل کا رخ کرتے، اکیلے چلے گئے کہ فتنے ختم ہوں گے، میں بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ اب اپنی بیوی اپنی ریوڑ کو لے کر وہاں چلے گئے، وہاں ضد کی بسر کر رہے ہیں۔ آخری وقت آ گیا جو ہر کسی کو اوپر آنا ہے، اس کو ہم بھول چکے ہیں، ہر کسی کے اوپر آنا ہے، موت کے اس پیالے کو ہر کسی نے پینا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ آخری وقت آ گیا اور جو کوئی نہیں تھا وہاں، تو سوائے جنگل کے اور کچھ نہیں، دور دور تک کوئی بستی نظر نہیں آتی۔ جب آخری وقت تھا، بیوی سرانے بیٹھے میں رو رہی، کہتے ہیں کیوں روتی ہے؟ اب شیری ولا تبکی، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں، رونا بند کر۔ اب ادھر موت آخری وقت ہے، بیوی پریشانی کی وجہ سے رو رہی ہے۔ پریشانی تو تھی، اگر تو فوت ہو گیا، غسل کا انتظام کون کرے گا، کفن دفن کا انتظام کون کرے گا؟ ہر شخص کا یہ تمنا ہوتی ہے کہ ایک مسلمانوں کی جماعت میرا جنازہ بھی پڑھے، میرے لیے دعا کرے بخشش کی، بہت بڑی جماعت ہو، مبید لوگ ہو، مسلمان ہو، ہر شخص یہی دعویٰ کرتا ہے اور وصیت کرتا ہے کہ میرا جنازہ فلاں ادارے میں ہو، فلاں ادارے میں ہو، وہاں طالب علم پڑھتے ہیں، جمع کثیر ہوتا ہے، نمازی آتے ہیں، وہاں کافی لوگ ہوتے ہیں، میرا جنازہ ادھر ہونا چاہیے، یہاں تو کوئی نہیں ہے، کون جنازے کے لائے گا؟ پریشانی تو ہے، اس لیے رو رہی ہے۔ اپنی بیوی کو جب کرایا
چپ کرانے کے بعد کہتے ہیں کہ آج ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ خوشخبری کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، چند لوگ تھے، چند افراد تھے، زیادہ مجمع نہیں تھا، 5-6 آدمی تھے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی کی وفات جنگل میں ہو، نام کسی کا نہیں بتایا، آپ نے فرما دیا، یقین ہو گیا کہ کسی کا ہونا تو ہے وہاں۔ فرماتے ہیں جو شخص میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سب کا جو فوت ہوئے ہیں وہ مدینہ میں فوت ہوئے ہیں، کوئی جنگل میں فوت نہیں ہوا۔ جس شخص کے متعلق کہا ہے مجھے یقین ہے وہ میں، اور آپ نے کہا تھا جب وہاں فوت ہوگا وہ میرا صحابی، اس کے لیے ایک بہت بڑی جماعت آئے گی، وہاں اس کے غسل کا انتظام کرے گی، جنازے کا انتظام کرے گی، سارا انتظام جماعت کرے گی۔ کہتے ہیں مجھے یقین ہے موت کا وقت ہے، موت کا عالم سامنے ہے، اور تو پریشان ہے، پریشان نہ ہو، یہاں بیٹھ جانا جب میں فوت ہو جاؤں، ایک جماعت جب گزرے ان کو بتا دینا یہ ابو ذر غفاری ہیں، فوت ہو گئے ہیں، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ ہی ہے، اور اس کا سارا انتظام ہے۔ ایسا ہی ہوا، جب وہ فوت ہو گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے، وہ پرواز کر گئے، ایک بہت بڑی جماعت کوفے سے چلی، مدینہ کو واپس آ رہی ہے۔ جب اس وادی سے گزر ہونے لگا، اس امیر کا نام کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود ہے، سب کا رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب ان کا گزر ہوا، انہوں نے کہا کہ میرے علم میں ہے یہاں ایک محبوب پیغمبر کے صحابی ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، جاتے جاتے اس کا پتہ بھی لگا لیں۔ جب وہاں پہنچے خبر ملی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں اے بہن تو سیٹ پہ ہو جا، سارا انتظام ہم کرتے ہیں۔ انتظام کیا اس کے سارا انتظام کر کے نماز جنازہ پڑھا۔ یقین تھا صحابی رسول کو ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، ہر چیز کو زبان آ سکتا ہے، لیکن محبوب پیغمبر کے جو زبان سے جملے نکلے ہوئے ہیں یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جب فرمایا، جہاں فرمایا، سفر میں فرمایا، حضر میں فرمایا، مدینہ میں، مکہ میں فرمایا، جہاں پہ فرمایا آپ نے فرمایا ہے، حق کے علاوہ آپ بولتے نہیں۔ جب بھی بولتے تھے حق بولتے تھے، آپ اللہ کی وجہ سے بولتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بات ہو رہی تھی، آپ نے اسی صحابی کو کہا تھا صرف ایک چیز کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابی رسول نے سوچا ہی نہیں تھا، کھڑے ہو جاتے ہیں، محبوب پیغمبر میں اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں، مجھے جنت کی بشارت۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیب آ جائے، کبھی بھی کسی کی آگے ہاتھ نہیں، سوال نہیں کرنا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، گھوڑے سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، گر گئی نیچے، گھوڑے سے نیچے اتری، تین کشی ہوئی، ہاتھ پر اوپر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن گھوڑے سے نیچے اترے، اپنی لاٹھی کو اٹھایا، پھر گھوڑے پر بیٹھے۔ ساتھیوں نے کہا ہمیں کیا دیتے؟ کہا میں محبوب پیغمبر سے وعدہ کر چکا ہوں کہ آج کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کھاتے، سوال نہیں کروں گا کسی چیز کا۔ اگر میں سوال کرتا کہیں یہ لاٹھی جنت کے سامنے رکاوٹ نہ بنے، میں سوال نہیں کرتا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ ان کا مزاج تھا۔ ہو گیا ہے، میں انہیں باتوں کا اتفاق کرتا ہوں، باتیں اور بھی بہت ساری تھیں، لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں آپ سے ایک اپیل کرنے لگا ہوں، میری بات کو آپ برا بھی نہ مانیں، اور آپ کے فائدے کے لیے میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آپ وقت پر جمعہ پڑھنے آئے، اللہ کی رضا کے لیے۔ مجھے کوئی آپ سے طلب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے خطبے کا، آپ جلد آ جائیں، یہ عظیم کھڑی ہیں، اس کے لیے آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے جہاں ہم پہلے کسی کے کام کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے لیے
اللہ کے لیے یہ جمعے کا دن ہے، یہ افضل دن ہے، مبارک دن ہے، اللہ کی رضا کے لیے میری اس آپ سے اپیل ہے، اس کے لیے آپ اجازت آنا ہے، آؤ گے انشاءاللہ، اس میں ہمارا پیدا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم آئیں گے خطبہ دینے کے لیے، آپ آئیں گے، اس میں ہماری نیکیوں کا اضافہ ہونا ہے، ہمارا پیدا اس میں بہتری ہے۔ میں یقین کرتا ہوں انشاءاللہ جو ہمارے اندر سستی ہے ہم اس کو دور کر کے جلد آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔